اور اس کی واضح مثال جو ہے اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ دین عیسائیت کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بت پرستی عام تھی، تو یہ بڑے گھرانوں کے نوجوان تھے اور یہ دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھے، بت پرستی سے بچنے والے تھے، شرک سے بچنے والے تھے اور پکے سچے موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہرانے والے لوگ۔ تو یہ 250 کے اندر کیا ہوا، عیسوی کے اندر دقیانوس بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا، کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ تھے، اور پکڑ کر کہا کہ تم جو ہے وہ عبادت کرو ان بتوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے مناظرہ اور مکالمہ کر کے آئے تھے کہ میں نہیں پوچھوں گا ان چیزوں کو جو خدا کے علاوہ ہیں، تو یہی بات ان نوجوانوں نے اصحاب کہف کے لوگوں نے بھی کہی۔ اور اس کے بعد جب ان کو نظر آیا کہ قوم اور بادشاہ ان کے خلاف ہے، تو ان نوجوانوں نے آپس سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ پھر شہر سے دور جا کر کسی غار میں پناہ لے لو۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا اور یہ سارے دوست بڑے بڑے گھرانوں کے تو یہ نکلے اور نکل کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ غار کو عربی میں کہف کہتے، اس وجہ سے یہ کہف کہلائے، اصحاب کہف۔ اس غار کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 309 اور ایک روایت میں 300 سال تک یہ سوتے رہے، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی ان پر یہ رہی۔ قرآن نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر کرنے کی یہاں کیا خاص وجہ ہے اس مقام پر؟ تو جیسا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کے اختتامی دروس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے چند اعتراضات اور چند سوالات سنے ہوئے تھے یہود و نصارہ سے، تو انہوں نے وہی سنے سنائے سوالات اعتراضات کر دیے حضور کی بارگاہ میں، اور سمجھنے کی غرض سے نہیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ ان سوالوں سے حضور کو پھنسا دیں، اور حضور ان کے جوابات دے نہیں پائے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ وہ 3 سوالات انہوں نے کیے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور ذوالقرنین کون تھے۔ تو روح کیا ہے، اس کے سوال کا جواب تو 15ویں سپارے کی اختتامی آیات میں گزر چکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، تو اس آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو گبن کی رومنز کے زوال کی اور عروج کے حوالے سے ہسٹری کی کتاب ملتی ہے بہت پرانی، تو اس کے اندر 7 سلیپرز کا ذکر ہے۔ تو زیادہ تر رائے یہ لی گئی ہے کہ ان 7 سلیپرز سے مراد جو ہے وہ اصحاب کہف ہی ہیں۔ یقین کے بعد تو 100% تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو مؤرخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے اس بات کو لیا ہے کہ سن 33ویں عیسوی میں، یعنی 30 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور 70ویں عیسوی میں ٹائٹس جو رومن کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس سے نکال دیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد رومنز کا جو ابتدائی نظریہ تھا وہ بت پرست تھے، تو اب یہودی وہاں سے نکال دیے گئے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند پیروکار تھے، ان چند پیروکاروں پر بھی رومنز جو بت پرست تھے وہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے 200 عیسوی میں، ایک روایت میں 250 عیسوی میں، جس کا نام رہا ہے دقیانوس، جس کو ڈیسیس بھی کہتے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موحد، آج کل کے عیسائی نہیں، یہ تو پالزم ہے، پال بعد میں ایک پادری آیا جس نے
تثلیث کا عقیدہ اور سن آف گاڈ کا نظریہ عیسائیت نے پیدا کیا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سو سال تک بھی یہ نظریہ عیسائیت نے پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور اس کی واضح مثال جو ہے اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ دین عیسائیت کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بت پرستی عام تھی، تو یہ بڑے گھرانوں کے نوجوان تھے اور یہ دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھے، بت پرستی سے بچنے والے تھے، شرک سے بچنے والے تھے، اور پکے سچے موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہرانے والے لوگ تھے۔ تو اصحاب کہف نے کیا کیا؟ ان کو اصحاب کہف کیوں کہتے ہیں؟ اب گبن کی جو لٹریچر ملتا ہے اس میں تو 7 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم نے کوئی تعداد معین نہیں کی۔ یہ تو بات کی ہے اگلے رکوع میں، اس کے اختتامی مراحل میں کل کے درس میں آپ سنیں گے کہ وہ بحث کرتے ہیں کہ وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، لیکن وہ اصل میں کتنی تعداد میں تھے یہ اللہ ہی جانے، یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 250 کے اندر کیا ہوا؟ عیسوی کے اندر دقیانوس بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا، کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ تھے، اور پکڑ کر کہا کہ تم جو ہے وہ عبادت کرو ان بتوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے مناظرہ اور مکالمہ کر کے آئے تھے کہ میں نہیں پوچھوں گا ان چیزوں کو جو خدا کے علاوہ ہیں، تو یہی بات ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف کے لوگوں نے بھی کہی۔ اور اس کے بعد جب ان کو نظر آیا کہ قوم اور بادشاہ ان کے خلاف ہے، تو ان نوجوانوں نے آپس سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ پھر شہر سے دور جا کر کسی غار میں پناہ لے لو۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا اور یہ سارے دوست بڑے بڑے گھرانوں کے تھے، یہ نکلے اور نکل کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہف کہلائے، اصحاب کہف۔ اس غار کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 309 اور ایک روایت میں 300 سال تک یہ سوتے رہے، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی ان پر یہ رہی، قرآن نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی اور الٹی جانب کروٹیں بھی دلواتا رہا، یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ یہ کروٹ بدلتے تھے کہ دیکھنے والا اگر دیکھ بھی لے تو اس کو لگے کہ زندہ ہیں، انتقال نہیں کیے بلکہ آرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایسی پیاری نیند سلائی اور 309 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر سوئے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے آدھا دن ہوگا یا پورا دن ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے کہا یار بھوک لگ رہی ہے، ایسا کرو بازار میں چھپ چھپا کر جاؤ، پکڑے نہ جانا ورنہ بادشاہ جو ہے بڑی سخت سزا دے گا، جاؤ بازار کے اندر کچھ کھانا لے کر آ جاؤ۔ ایک ان کا ساتھی بازار جاتا ہے اور وہ 200 250 300 سال پرانا، جو الگ الگ روایات ملتی ہیں سال کے لحاظ سے، پرانا سکہ بازار میں جا کر دیتا ہے دکاندار کو۔ اب یہ وہ دور ہے، وہ دور جس دور میں سوئے تھے وہ دقیانوس کا زمانہ، بت پرستوں کا زمانہ تھا، اور 200 250 سال بعد جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے اپنی دعوت کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ رومنز نے گورنمنٹ لیول پر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور تمام ملک میں عیسائیت موجود تھی۔ تو اب جب یہ پہنچا دکان پر سامان لینے کے لیے اور اس نے سکہ نکال کر پیش کیا، تو دکاندار نے دیکھا یہ سکہ تو کوئی 200 250 سال پرانا لگتا ہے، تو اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اس نے شاید کوئی پرانا خزانہ کہیں سے ہاتھ کر لیا ہے، اس کو کہیں پرانا خزانہ ملا۔ اس نے وہ رپورٹ کر دی بادشاہ کو، بادشاہ کے سپاہی اس کو پکڑنے آ گئے، صحاب کہف میں سے ایک جو صاحب تھے ان کو، اور ان کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اور مختلف مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بادشاہ اس زمانے میں
ایک فتنہ چل رہا تھا اس سرزمین پر، وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ تو بادشاہ خود بھی عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا، تو یہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھائے، ایک فتنہ ابھر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا معاملہ تو اسے تو واضح طور پر دلیل نظر آئی، جب اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو سلا کر اور کئی سو سال بعد اٹھانے پر قادر ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی میرا مولا سب مخلوق کو اٹھانے پر قادر ہے۔ تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لیا اور تمام لوگوں کو لیا اور تمام لوگوں کو لے کر اس غار کے دہانے پر پہنچا جہاں پر یہ دوسرے اصحاب کہف تھے، صاحبان کہف موجود تھے۔ تو جو بندہ ساتھ تھا اس نے کہا کہ میں پہلے اندر جاتا ہوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ اتنے سال گزر گئے اور یہ سب لوگ باہر رہے۔ یہ صاحب اندر گئے، اندر جا کر انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر وہ باہر آئے اور انہوں نے اپنے حالات کو بیان کیا۔ تو جو لوگ اس وقت مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکاری فتنے میں تھے، ان کے ایمان کو تقویت ملی، اور اس کے بعد یہ دوبارہ اس غار میں گئے۔ اللہ رب العزت نے وہیں پر ان کی روح کو قبض فرمایا۔ اس بادشاہ نے ان کی وہاں پر مزارات کو تعمیر کیا اور وہاں پر اس کے اوپر ایک مسجد بھی تعمیر کروا دی۔ یہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جس کی ڈیٹیل آپ جو ہے وہ 2 رکوع کے اندر انشاءاللہ آج اور کل سنیں گے۔ اور یہ کس علاقے کے اندر ہے؟ تو 3 ممالک ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں اصحاب کہف کے مزارات ہیں۔ شام کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، جارڈن کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ٹرکی کے بھی ایک اسیسیس جو ہے وہ اس کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے مزارات ہیں۔ یوٹیوب پر چلے جائیے، کوئی بندہ شام کی ویڈیو دکھا کر کہے گا یہ اصحاب کہف کے مزارات ہیں، کوئی آپ کو جارڈن کے مزارات دکھا کر کہے گا یہ اصحاب کہف کے مزارات ہیں، اور کوئی جو ہے وہ آپ کو ٹرکی کے اسیسیس کے دکھائے گا۔ تو اب ان میں سے اصل کون سا ہے؟ اصل تو اللہ ہی جانے ان میں کون سا مقام ہے، لیکن زیادہ تر جو روایتیں ہیں، جو زیادہ تر قرآن نے جو اشارہ کیا ہے کہ وہ کس غار میں تھے، وہ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ وہ غار ایسا تھا جس کا منہ جو تھا وہ نارتھ کی جانب تھا، مشرق سے سورج نکلتا تھا جب بھی ڈائریکٹ روشنی غار میں نہیں آتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا مغرب کے اندر تو تب بھی ڈائریکٹ روشنی اس غار میں نہیں آتی تھی، یعنی غار میں مستقل اندھیرا رہتا تھا اور ریفلیکٹ ہو کر سورج کی روشنی آتی تھی۔ اور اس کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو قرآن میں آگے کل آپ سنیں گے کل کے درس میں، کہ وہ مسجد جو تعمیر کی اس بادشاہ نے، وہ مسجد کے جو آثار ہیں ٹھیک عین اس غار کے اوپر، وہ کس جگہ؟ وہ جارڈن میں۔ تو جارڈن کا جو ایریا ہے، اگر آپ اس کو قرآن کے ان اشاروں کی مدد سے سمجھنا چاہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ رجحانات یہ ملتے ہیں کہ جو جارڈن میں واقع ہے اصحاب کہف کے مزارات، وہ اصحاب کہف کے مزارات جو ہیں واقعی ان سے منسوب ہے، لیکن واللہ تعالی عالم 100% شیورٹی کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، اللہ ہی جانے کہ وہ کہاں مزارات واقع ہیں۔ اب آئیے یہ تمام واقعہ سنانے کے بعد اب آئیے ترجمے کی طرف۔ کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک کہف والوں کا قصہ، غار والوں کا قصہ، والرقیمی اور رقیم والوں کا قصہ، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہے، یعنی اگر ہم نے ان کو سلا دیا کئی سو سال تو تم یہ سمجھتے ہو مشرکین مکہ کہ یہ ہماری نشانیوں میں عجیب ہے؟ ہماری نشانیاں تو تم اس سے بڑھ کر بھی دیکھو گے بڑی بڑی، عجیب ہے تو چھوٹی سی بات، ہم نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ایک ایک نشانی کو دیکھو، تو یہ تو بہت چھوٹا عجیب چیز ہے، اس سے بڑھ کر عجیب تک تمہارے رب نے پیدا کیا۔ اچھا ایک سوال آتا ہے، بعض اوقات MCQs میں بھی آ جاتا کہ اصحاب الرقیم سے کون مراد ہے؟ اب اصحاب کہف کے نام سے تو سب جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات اصحاب کہف کے نام سے ذکر نہیں آئے گا MCQs میں، کبھی کبھی CSS کے امتحانات میں بھی اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں، اسلامیات کے جب سیکشن کی بات ہوتی ہے کہ اصحاب رقیم کون ہے؟ اصحاب رقیم بھی اصحاب کہف کا ہی دوسرا نام،
اب رقیم کہنے کی وجہ کیا؟ اصحاب کہف تو اس لیے کہ غار کے اندر انہوں نے قیام کیا، اس لیے اصحاب کہف کہہ دیا گیا۔ رقیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رقیم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بستی کے اندر وہ رہا کرتے تھے وہ بستی جو تھی اس کا نام تھا رقیم، اس وجہ سے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے، رقیم والے۔ اور کچھ مفسرین نے دو واقعات لکھے ہیں اس کے تحت، کہا رقیم کا نکلا ہے رقم سے۔ رقم کا معنی ہوتا ہے کوئی تختی پر کوئی چیز لکھ دینا، یہ چیز آپ رقم کر دیں یہاں پر، تو رقم کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے تحت دو واقعات لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب دقیانوس کے DCS کے دور میں یہ نوجوان بڑے گھرانوں کے تھے اور یہ گم ہو گئے، تو بادشاہ نے اپنے خزانے میں جو بادشاہی خزانہ تھا ایک تختی پر لکھوا دیا کہ اتنے نوجوان فلاں فلاں گھرانوں کے گم ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف یہ تھا۔ تو اس تختی پر لکھوانے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ دوبارہ ان کا ظہور ہوا، جب یہ اٹھائے گئے اور پھر بازار میں گئے اور بادشاہ نے، وہ جو دوسرا نیا بادشاہ جو مسلمان تھا، اس نے خزانے میں سے تختی کو نکلوایا اور اس نے ملایا تو کہا ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ لوگ آج سے 250-300 سال پہلے فلاں بادشاہ کے دور کے اندر موجود تھے اور یہ تختی پر لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اس نے جب ان کے مزارات کو تعمیر کروایا اس مسلمان بادشاہ نے، تو اس تختی کو وہاں لگا بھی دیا، تو اس وجہ سے بھی انہیں اصحاب رقیم کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں کوئی پوچھے اصحاب رقیم کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف ہی اصحاب رقیم ہیں، اصحاب رقیم ہی اصحاب کہف ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور یہ آ رہی ہے قرآنی دعا۔ کل بھی میں نے اپنے دوستوں کو مغرب کے بعد یہ کچھ لوگوں کو بھیجی بھی ہے اور کچھ لوگوں کو بار بار پڑھا کے میں نے کہا ہے کہ یاد کریں، بہت اہم دعا ہے، بہت اہم دعا، اور یہ ہے اصحاب کہف کی دعا۔ اللہ کہہ رہا اذ اول فتیہ، یاد کیجئے جب آئے نوجوان، یہ جوان تھے، فتیہ مانے ہوتا ہے نوجوان، اذ اول فتیہ، جب آئے نوجوان، الی الکہفی، غار کی طرف، فقالو، تو انہوں نے کہا۔ اب کیا کہا؟ اب ان کی دعا آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا، اب سچویشن کو دیکھیے ان کی، اور پھر اس دعا کی ایک ایک ورڈ کو دیکھیے، اور پھر اس دعا کے اثر کو دیکھیے۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ چند ہی نوجوان ہیں جو توحید پر قائم ہیں، معاشرہ ان کے خلاف، بادشاہ ان کے خلاف، حکومت ان کے خلاف، قوم ان کے خلاف، رشتہ دار ان کے خلاف، اور زمینی حالات ایسے ہیں کہ مال و اسباب بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، ساری دنیا ان کے خلاف ہے۔ اس زمانے میں ایسے لمحے میں یہ اللہ سے کس تڑپ کر دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کی دعا کو ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں فقالو، ان اصحاب کہف نے غار کی طرف آ کر کہا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر دے، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتن خاص رحمت۔ اب دیکھیں یہ جو ملت دن کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو اگر ہم یہ کہیں اللہ رحمت کر دے، تو اس عقیدے کے ساتھ کرنی ہے کہ رحمت ہے، اللہ مزید کر دے، کیونکہ کافر بھی جو 2 روٹی کھا رہا ہے نا، اس پر بھی رحمت ہے جب ہی کھا رہا ہے۔ تو اللہ کی جو ایک جنرلائز رحمت ہے، جو عمومی رحمت ہے، جو عام رحمت ہے، وہ تو سب پر ہے، وہ تو کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے۔ لیکن کوئی رحمت ہوتی ہے اس کی خاص، جو وہ رحمت برساتا ہے نبیوں پر یا ولیوں پر۔ تو یہ اصحاب کہف یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کو جو توحید کا عقیدہ ملا، جو ایمان ملا ہے، وہ رحمت ہی ہے، لیکن جو ملت دن کا کہہ کر وہ چاہ رہے ہیں وہ رحمت جو تیرے نیک بندوں پر برستی ہے، وہ رحمت جو تیری نبیوں پر برسی ہے، اللہ وہ اپنی خاص رحمت اپنی بارگاہ سے عطا کرتے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتا، اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہیئ کا معنی مہیا کر دے، پرووائڈ کر دے۔ کیا پرووائڈ کر دے؟ لنا من امرنا، ہمیں ہمارے اس مسئلے میں،
کیا پرووائڈ کر دے؟ رشدا، اس مشکل سے نکلنے کی راہ، ہمارے لیے آسانی پرووائڈ کر دے۔ اب آپ بھی اگر دنیا کے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، مشکلات ہیں اور ظالم آپ پر ظلم کرتے جا رہا ہے، لوگ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں، آپ مشکل ہو رہا دنیا میں جینا، آپ کے لیے سروائیو کرنا، تو یہ وہی کنڈیشن ہے جو اصحاب کہف پر گزری ہے۔ تو اب اللہ سے کیا دعا کریں؟ میں ایک دفعہ پڑھاتا ہوں، مل کے پڑھی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر دے اور ہمیں ہمارے معاملے میں آسانی مہیا کر دے، خیر مہیا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اصحاب کہف کی دعا کے توفیل اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں جو معاملات ہمیں درپیش ہیں، اللہ اس میں خوب آسانیاں اور خوب خیر ہمیں عطا کر دے۔ پھر آگے فرمایا کہ فضربنا، جب انہوں نے یہ دعا کر لی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا فضربنا علی آذانہم۔ ضربنا کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب یضرب مارنا، علی آذانہم، آذان کہتے ہیں کان کو، اذن اور اذن کی جمع کان، اذان۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مارا ان کے کانوں پر۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد کوئی تماچا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ جب کسی کو سلاتے ہیں، بچے کو سلاتے ہوئے تھپکی کہاں دیتے ہیں؟ کان پر ہی دیتے ہیں نا بیٹا، اللہ اللہ اللہ، سو جا بیٹا، سو جا سو جا سو جا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنے پیار سے سلایا انہیں، فضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پر تھپکی دی ہم نے، سو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی ہے، انزائٹی میں نیند نہیں آتی ہے، پوری قوم پیچھے لگی ہو، بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہوں، غار میں ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، ایسے میں نیند کیسے آئے؟ اللہ کہتا ہے فضربنا، ہم نے تھپکی دی انہیں ان کے کانوں پر، سو جاؤ۔ اور پھر ایسا سلایا، سبحان اللہ، کئی سو سال بعد ہوتا ہے، ایسی پرسکون نیند سلایا، کروٹیں بھی بدلوائیں، اس میں آگے آیت آ رہی، کروٹیں بھی بدلی ہیں انہوں نے، سبحان اللہ۔ اور یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہیں اللہ کے، اصحاب کہف جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، یہ ولیوں کا معاملہ ہے اللہ کا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اور ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، تو وہ سوتے رہے، سنین کئی سال، عددا گنے چنے کئی سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ وہ جانیں، ای الحزبین احصا، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہ میں سے کون سا گروہ صحیح طریقے سے اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک وہاں غار میں ٹھہرے رہے۔ اس کا آگے ذکر آئے گا کہ ان اصحاب کہف میں ہی دو گروپ بن گئے، اور دو گروپ بن کر آپس میں کہنے لگے کتنے عرصے سوئے ہوں گے؟ تو اب یہ بحث کرنے لگے کہ آدھا دن سوئے، ایک کہنا نہیں یہ آدھا دن تو نہیں سوئے، پورا دن سوئے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 3 تو سال سو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اتنے عرصے سلایا، اور پھر اس لیے تاکہ یہ دو گروہ میں سے صحیح اندازہ کون لگاتا ہے۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے حبیب ہم ان کی خبریں، ان کا قصہ، ان کی سٹوری آپ کے ساتھ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ حق کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ایمان کو اور ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مستحکم کر دیا، ایمان پر اٹل کر دیا۔ کب اٹل کیا؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے تھے بادشاہ کے دربار میں۔ یہ نوجوان، اب یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ان کا کوئی بحث مباحثہ بھی ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا بھائی کیا بلیو ہے تمہارا؟ تو اللہ کہہ رہا اذ قاموا، جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالو، تو وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ نے پوچھا ہوگا کون ہے تمہارا رب؟
یہ بت ہیں، کون سے رب ہیں؟ یہ رب ہے، یہ رب ہے. تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے. یہ توحید تھی. اللہ اکبر. اصحاب کہف کی لقد قلنا اذا شططا. اور اگر ہم توحید کے علاوہ کوئی اور جملہ کہیں، کسی کو پوج لیں یا شرک کر لیں، تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی چیز کہنا جس کی اللہ لائق نہیں، اس کی شائن شان نہیں. ہؤلائی، اب بادشاہ نے ان کو، وہ ذکر نہیں ہے، وہ تفسیر میں ذکر ہے. اب بادشاہ نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہوگا کہ بھئی مان جاؤ ورنہ سزا دے دی جائے گی، بائیکاٹ کیا جائے گا. تو اب یہ آپس میں آئے، اور آپس میں آ کر انہوں نے مشورہ کیا. اور کیا مشورہ کیا ہوگا؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. یہ آپس میں کہنے لگے ہؤلائی قوم، یہ ہماری قوم ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر معبود، دوسروں کو، بتوں کو معبود بنا لیا، آلہہ بنا لیا. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، حالانکہ ان جھوٹے معبودوں کے عبادت کے لائق ہونے پر کوئی واضح دلیل ہماری قوم کے پاس نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہنے لگے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان مانتا ہے. یہ شرک کرنا، بت بنا لینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں. فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب وہ الگ ہوئے ان سے، یعنی قوم سے الگ ہو گئے، قوم سے الگ ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور نہیں وہ عبادت کرتے تھے الا اللہ، مگر اللہ کی. تو جب انہوں نے سوچ لیا، ذہن بنا لیا کہ بھائی اب ہمارا گزارا اس قوم میں نہیں ہے، اور وما یعبدون الا اللہ، ہم تو عبادت کریں گے صرف اللہ کی، تو اب ان کے ذہن میں اب کریں کیا؟ اب یہ واقعہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ صورت میں نے جیسا کہ کل بیان کیا تھا، یہ نازل ہوئی ہے مکے کی آخری مراحل میں، یعنی مکے کی جو لائف ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آخری مراحل میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. تو یہ وہی سچویشن ہے اصحاب کہف کی جو صحابہ کرام پر گزر رہی ہے، کہ اب ان کے لیے توحید پر مکے میں رہتے ہوئے قائم رہنا دشوار کیا جا رہا ہے. تو اب انہیں بھی ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو ان کو ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ تم تو تعداد میں زیادہ ہو، وہ تو لوگ تھے بھی تھوڑے، لیکن وہ دین پر اور توحید پر قائم رہے. وما یعبدون الا اللہ. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فأووا الی الکہف، چلو آؤ. کس کی طرف چلیں؟ غار کی طرف چلیں. اب غار کی طرف چلیں گے تو اب وہ دعا یاد رکھیے جو دعا انہوں نے کی تھی. کہنے لگے کہ وہ جو دعا کیا تھی؟ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب کیا کہنے لگے؟ آؤ فأووا الی الکہف، آ جاؤ الی الکہف، چلو غار کی طرف. تو وہ چلے غار کی طرف. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تاکہ اللہ تعالی برسائے، پھیلائے تمہارے لیے اپنی رحمت کو. آؤ غار کی طرف چلو، چھوڑو اس شرک پرستی کو. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ مہیا کر دے تمہیں تمہارے معاملے میں مرفقہ، بڑی آسانی. اس کا مقصد کیا ہوا؟ کہ اگر دین کے معاملے میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے، اللہ پر توکل کیجیے اور قدم بڑھا دیجیے. مشکل ہے، پریشانی ہے، ڈسٹرب ہوں گے، ظلم ہوگا، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے. دعا کر لی آپ نے اور آپ صحیح معنوں میں کام کر رہے دین کا، قدم بڑھائیے. اور پھر یہ سوچئے قدم بڑھانا میرا کام ہے، باقی ینشر لکم ربکم من رحمتہ، میں دین کے لیے قدم بڑھا دوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے مجھ پر کھول دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، یُهَيِّئْ اور مہیا کر دے گا، پرووائڈ کر دے گا، من امرکم ہمارے معاملے میں، مرفقہ آسانی کر دے گا. اللہ پر توکل کر لیجئے، لوگوں پر بھروسہ نہ کیجئے. اللہ چاہے گا میرا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے زندگیوں میں بڑی آسانیاں کر دے گا. آخری آیات ہیں اس رکوع کی اور اس پر درس کا اختتام کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت اس غار کی کنڈیشن کو بیان کر رہا ہے کہ وہ غار ہے کیسا. اللہ کہہ رہا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور اگر تم دیکھو سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ،
کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے، ذات الیمین، یمین مانے ہوتا ہے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی طرف سے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تزابرو، کنی کتراتے ہوئے گزر جاتا ہے اس غار سے، یعنی سائیڈ ہوتا ہوا گزر جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی روشنی نہیں آ رہی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے، جب بھی کراس ہوتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ روشنی نہیں آتی ہے۔ ذات الشمالی، شمال کی طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے اندر، فجوتن ایک بڑے وسیع میدان میں، غار کے اندر کافی اندر بڑا ہے اور جو وسیع ایریا ہے بیچ کا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کھلے میدان میں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ ایسا غار کا انتخاب، پھر سورج کا ڈائریکٹ روشنی نہ پڑنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تمہارے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اب یہ ایسی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہدایت کو چاہے تو مَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اور اللہ جسے ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ فیصلہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور تو تم جسے اللہ گمراہی کے معاملے میں جس کا فیصلہ کر لے تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے ولیہ، کوئی مددگار، مرشدہ، اور کوئی راہ دکھانے والا۔ یہاں دیکھیں مرشد کا لفظ آیا، قرآن نے کہا مرشدہ، تو ہمارے یہاں صوفیہ میں بھی مرشد کا لفظ ہے نا، مرید اور مرشد، قرآن کا لفظ ہے۔ تو مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا۔ کس طرف راہ دکھائے گا وہ؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا اس کا کوئی مرشد بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی گمراہ ہے اور اگر کوئی مرشد ہی گمراہ تو مرشد کیوں ہے؟ وہ مرشد کہتے ہی اس کو ہے جو سیدھی راہ دکھائے۔ اب مرشد اگر خود گمراہ ہے تو وہ خود ضال اور مضل ہے، گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ ہے، وہ مرشد ہے ہی نہیں۔ اس کو مرشد کہنا لفظ مرشد کی توہین ہے۔ مرشد ہوگا ہی وہ کہ جو راستہ دکھائے گا اللہ کی طرف، اس کو کہیں گے مرشد۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے، فیصلہ کر دے گمراہی کا، اللہ کہہ رہا فلن تجد لہ، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار، مرشدہ، نہ کوئی مرشد۔ آخری آیت، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے غار کے اندر ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ، اور اگر تم انہیں دیکھو، کن کو؟ اصحاب کہف کو، تحسبهم، تو تم ان کے بارے میں خیال کرو، ان کے بارے میں سوچو، ایقاظاً، یہ تو اٹھے ہوئے ہیں، ایقاظ معنی ہوتا ہے جاگنا، تو ایقاظاً تم انہیں اگر دیکھ لو لیٹے ہوئے تو تم گمان کرو ان کے بارے میں کہ وہ جاگے ہوئے ہیں۔ وہم رقود، لیکن اصلاً وہ سو رہے ہیں، رقود ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اب وہی بات جو کروٹ واری میں کہہ رہا تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹ دیتے ہیں، پلٹتے ہیں، کبھی سیدھی جانب کبھی الٹی جانب، ذات الیمین سیدھے ہاتھ کی طرف، وذات الشمال الٹے ہاتھ کی طرف، ونقل، ہم پلٹتے ہیں ان کو، وہ آرام کر رہے ہیں سکون سے، اللہ کروٹیں بھی دلوا رہا ہے انہیں کئی سو سال تک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر نے فرمایا کروٹ دلوانا اس وجہ سے تاکہ ایک جگہ لیٹے لیٹے زمین جو کھال وغیرہ ہے وہ متاثر نہ ہو، اور زمین کی مٹی جو ہے اس کھال کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس طرف کروٹیں دلوا رہا ہے، کبھی اس طرف کروٹیں دلوا رہا ہے۔ اب ایک تو یہ کنڈیشن بیان کی، وہ غار کی کنڈیشن، پھر ان کی کنڈیشن۔ اب اللہ کہہ رہا وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، ان کا کتا بھی تھا ایک، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی جو آگے والی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ہاتھ کہتے ہیں نا، باسطن، پھیلائے ہوئے ہے، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے دونوں پیروں کو، بالوسید، غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر وہ کتا اپنے جو ہے وہ پھیلائے ہوئے بازوؤں کو۔ یہاں علماء نے بیان کی ہے بات، دیکھو قرآن کی پورا ایک کتنے جملے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، 4 ورڈ صرف کتے کی پوزیشن کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی نسبت کیا شے ہے۔ آپ کے گھر پر مہمان آئے
اور ساتھ میں 2 اپنے پپی بھی لے کے آئے. اور کتنے بندے آئے؟ 2 میاں بیوی آئے, 3 بچے آئے, تو 5 بچے آئے اور 2 کتے آئے تھے ساتھ. تو کل کوئی بندہ آپ سے پوچھے گھر پہ کتنے بندے تھے آپ کے مہمان, تو آپ کیا بولیں گے؟ 5 لوگ تھے. کبھی یہ نہیں بولیں گے 5 بچے تھے 2 کتے تھے. کتا قابل ذکر شے نہیں ہے. آپ کہیں گے کل ہاں مہمان آئے ہوئے تھے یار 5 لوگ تھے, الحمدللہ بہترین دعوت رہی. آپ ذکر بھی نہیں کریں گے کسی کے سامنے کہ کتا تھا اور کتا کس طرح بیٹھا ہوا تھا, کون سے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا, کہ کتا قابل ذکر نہیں ہے. لیکن یہ کتا ولیوں کا کتا ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کے ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان سے نسبت بڑی شے ہے. اب اس کتے کی نسبت ان ولیوں سے ہے, تو اللہ تعالی اس کتے کی پوزیشن کو بیان کر رہا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بھی حفاظت کا ایک صورت تھی اللہ کی, تاکہ اب سوچیے ایک لمحے کے لیے ایک غار ہو جس میں روشنی نہیں آتی ہو, ڈائریکٹلی اندھیرا رہتا ہو, اور کچھ اندر لوگ کروٹیں بدل رہے ہوں, کروٹوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی نیچے. دربت ایک ساتھ 5-6 کے 6 تھے کہ 7 تھے, کروٹ بدل رہے ہو تو آوازیں بھی آتی ہوں کروٹ کی, اور ایک کتا خون خوار اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو کسی کی ہمت ہوتی ہوگی کہ جا کے دیکھ لے. اللہ نے یہ حفاظت کا انتظام کیا. پھر یہاں پر ہمارے استاد کہتے تھے, اور تاج العروج کے اندر بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے, کہ اگر کوئی بندہ اپنی کتاب پر ان کے کتے کا نام کیا تھا, آگے آئے گا ذکر میں. ان کے کتے کا نام تھا قطمیر, قاف طا میم یا را. تو کہا کہ اگر کسی کتاب پر قطمیر لکھ دیا جائے, تاج العروج میں بات لکھی ہے, علامہ سعیدی نے تبیان الفرقان نے بات یہ لکھی, اگر کسی کتاب پر قطمیر لکھ دیا جائے تو وہ گم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی وہ کتا جو حفاظت کے لیے اللہ نے رکھا تھا وہ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کی بھی گم ہونے سے حفاظت کرتا ہے. تو ہم جب بھی کوئی کتاب لیتے اس کے سب سے پہلے پیج پہ قطمیر لکھ دیتے اس زمانے میں. تو ہمارے یہاں ہر کتاب پر قطمیر قطمیر لکھا ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا جو ہے وہ پیروں کو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اور اگر تم انہیں دیکھو, مطلع ہو جاؤ, کوئی جا کر انہیں دیکھ لے, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو پیچھے منہ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگے گا. فرارا مانے فرار ہوگا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور ان کے معاملے میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں بھر دیا روب کو. یعنی جب اللہ نے انہیں سلایا, 18 آیتیں ہو گئی, باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. تو جب کوئی بندہ اوپر چڑھنا بھی چاہتا, ایک تو پہلے ہی غار میں اندھیرا, دن کے وقت بھی اندھیرا, یعنی ایسی کنڈیشن میں وہ غار ہے کہ ڈائریکٹ روشنی آ نہیں رہی ہے, اور اس پر پھر کتا اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور خون خوار کتا, جو پوزیشن اسٹائل نے بیٹھا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ کوئی جرمن شیپرڈ بیٹھا ہوا ہو اور اس اسٹائل نے بیٹھا ہوا, خون خوار, آگے پر پھیلا کے اور دیکھ رہا ہو سب کو, تو ویسے آدمی خون خوار کتے کی وجہ سے نہیں جائے گا. لیکن پھر بھی اگر کوئی چلا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اندر اس طریقے کی کنڈیشن اللہ نے رکھی تھی کہ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, الٹے پاؤں بھاگے گا وہاں سے. کس لیے بھاگے گا؟ کہ اللہ نے اپنے ان اولیاء کی حفاظت کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس مقام کا وَلَمُلِئْتَ, مُلِئْتَ معنی ہوتا ہے بھر دینا کسی چیز کو فل. اللہ نے اس زمانے میں جب تک وہ اصحاب کہف وہاں سوتے رہے, اس سارے ایریے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں روب اور ڈر بٹھا دیا. اس کی بڑی آسان سی مثال آپ کو میں سمجھاؤں. ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا تھا, کوئی پرانی حویلی ہے وہ بند ہے, تو اب بڑے قصے تھے بھائی, فلاں جگہ چڑیل نکلی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, پورا علاقہ ڈر رہا ہوتا تھا وہاں سے. کوئی بندہ قدم بھی نہیں, رات کے وقت تو کوئی گزرتا بھی نہیں تھا وہاں سے. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس مقام کا بھی لوگوں کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا کہ جب تک وہ وہاں آرام کرتے رہے کسی نے انہیں جا کر ڈسٹرب نہیں کیا, کسی نے جا کر اندر جا کر نہیں گیا, اور اللہ نے اس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی, اور جب چاہا انہیں اٹھا دیا. تو میں ایک چیز یہاں کہ آپ دیکھیں, جب کسی کتے کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو جائے تو اس کا کیا خاص مقام ہو جاتا ہے. تو اگر ہم بندگان خدا جو ہم عام لوگ ہیں, اگر صالح لوگ, پیارے لوگ, جنہوں نے واقعی قرآن و حدیث پر عمل کیا
اور امت تک آگے پہنچایا۔ اگر ہماری نسبتیں ان ولیوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کی نسبت کا معنی صرف یہ نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ قادری یا نقشبندی یا چشتی لگا دینا، نسبت کا مقصد ہے کہ جو وہ کہہ کر گئے اس پر عمل کرنا۔ نسبت تو یہ ہے نا کہ جو وہ پیغام دے کے گئے اس پیغام پر عمل بھی کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ پھر ان سے نسبت لگانا کہ میری نسبت جناب معین الدین سے ہے، میری نسبت جناب نظام الدین سے ہے، میری نسبت حضرت شاہ نقشبند بخاری سے ہے، میری نسبت حضرت عبد القادر جیلانی سے ہے۔ تو یہ نسبتیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جب یہ نسبتیں کتوں کے کام آ سکتی ہیں تو یہ نسبتیں ولیوں کی جو ہوتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے کام بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی اہل اللہ سے محبت کرنا نصیب فرمائے، اور اس دور کے اندر اگر جہاں جہاں اللہ کے عام بندوں میں اس کے خاص بندے چھپے ہوئے ہیں ان سے اکتساب فیض کرنا نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا حشر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔